وہ اسٹارٹ ہم یہاں سے کرتے ہیں آج. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. آپ سنیے گا اور دیکھیے گا. اچھا، میں بات کر رہا ہوں اس وقت ہمارے سب سے بڑے اسلامک میتھمیٹیشین کی. اچھا، اسلامک میتھمیٹیشین کون ہے؟ سب سے بڑا اسلامک میتھمیٹیشین، اسلامک میتھمیٹیشین اسٹیٹسٹیشین ہمارے پیغمبروں میں کون ہے؟ بتائیں. کون سا ایسا پیغمبر ہے یا کون سا ایسا صحابی ہے جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی نالج عطا کی تھی کہ وہ کیلکولیشنس میں سب سے اوپر تھا، آج کے سائنسدانوں سے بھی اوپر تھا؟ کون تھا؟ کوئی جانتا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بھائی وہ تو ہمارے نبی ہیں، ان کی تو بات نہیں کر رہا میں. مطلب میں ابھی ان سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، ان کی ذات سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں. ایسا کون سا صحابی تھا یا ایسا کون سا پیغمبر تھا جس کے پاس میتھمیٹکس کی بہت ہی اول درجے کی نالج تھی؟ مطلب ایسی نالج. حضرت موسیٰ علیہ السلام. ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی تھی، کافی حد تک نالج تھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت بھولے تھے. اور کون تھا؟ اور کوئی ہمارا بہت ہی کوئی اوپر لیول کا صحابی؟ خوارزمی تو بیٹا ہی از دا فاؤنڈر آف الجبرا. خوارزمی جو ہے وہ تو فاؤنڈر آف الجبرا ہے. اس کے علاوہ یہ بھائی، یہ جو بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں نا، یہ آپ سب بچوں کو پتا ہونی چاہیے، اس لیے مجھے سب کا جواب آنا چاہیے کہ کس کے دماغ میں کون سا نام آیا، تاکہ پھر میں آپ کو بتاؤں کہ ان سب چیزوں کا اوریجن کہاں سے ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ. اچھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بہت اچھی سی بات بتاؤں گا آپ کو، وہ بھی میتھ سے ریلیٹڈ ہی ہے. تو وہ بھی آپ کو سن کے بڑا اچھا لگے گا، آپ کو بڑی حیرت ہوگی کہ یار یہ کام اس وقت اس دور میں انہوں نے کروایا تھا. اچھا، اس کے علاوہ بتائیں. حضرت عمر نہیں ہے وہ، حضرت عمر ہیں، نالج ان کے پاس بھی بہت ہے، لیکن وہ مطلب وہ نہیں ہے جن کی میں بات کر رہا ہوں. اور بتائیں. یہ آج مہام اور یہ تو بالکل ہی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. لامیا ابھی تک ایک بھی جواب نہیں دیا انہوں نے. ہاں بھائی، لامیا مہام آپ دونوں کو نہیں پتا کون سے ایسے صحابی تھے جن کے پاس ایکسٹرا آرڈنری میتھس کی نالج تھی؟ یہ بات مشتبہ نے یہ نام لیا جو میں سننا چاہ رہا تھا. حضرت علی. انس بن مالک. ہاں، آئی گیس یو آر گیسنگ. اوکے بیٹا، نہیں انس بن مالک نہیں تھے، حضرت علی تھے. اچھا، اب میں آپ کو ان کی ایک بات بتاتا ہوں. اب میں آپ کو ریشو کی ایسی پرابلم بتاؤں گا نا، آپ کو سن کے نا 440 وولٹ کا جھٹکا لگے گا، اگر آپ لوگوں نے نہیں سنی ہوئی ہے تو. اچھا، دیکھو بھائی. دنیا میں مطلب حضرت علی کے پاس یہ نالج تھی، اتنی نالج تھی میتھس کی کہ ان کے لیے چیزوں کو ڈسٹریبیوٹ کرنا بہت آسان تھا. اور ریشو جو ہے نا بیٹا، وہ استعمالی ڈسٹریبیوشن پہ ہوتا ہے. دو الگ الگ آپ لوگ لکھ رہے ہیں نا، کمپیریزن بٹوین ٹو کوانٹیٹیز. یہ تو گریکس کی ڈیفینیشن ہے، سمجھانے کے لیے، بچوں کو سکھانے کے لیے، تاکہ جو ہے وہ مطلب کوشچنس کا پرابلم کا حل نکل سکے اور اس طرح کی چیزیں. تو یہ تو ایک کہنے کی بات ہے صرف. ریشو بیسکلی پتہ ہے میتھس میں ڈسٹریبیوشن میں استعمال ہوتا تھا. ڈسٹریبیوشن جو ہے بیسکلی ریشو اوریجن ہی اسی چیز کا ہے. اور حضرت علی کے پاس اتنی نالج تھی میتھس کی کہ کہا جاتا ہے کہ جب وہ دیکھیں نا اپنے گھوڑے پہ بیٹھنے کے لیے جو چڑھتے ہیں آپ گھوڑے پہ، تو کہتے تھے کہ حضرت علی سے اگر کوئی سوال کیا جاتا تھا نا، تو وہ اس گھوڑے پہ چڑھنے سے پہلے اپنا ایک قدم جب اٹھاتے تھے اس پہ رکھنے کے لیے، تو اس پہ ایک قدم رکھتے تھے اور اس پہ دوسرا قدم رکھنے سے پہلے اس سوال کا جواب ان کو دے دیتے تھے. تو وہ ایسے تھے، مطلب میتھس ان کی ایسی میتھس تھی، ان کی جو دنیا کی کوئی بھی کیلکولیشن ہو نا، وہ کبھی آؤٹ نہیں ہوتی تھی، کبھی بھی آؤٹ نہیں ہوتی تھی. مطلب کوئی بھی ایسا جواب نہیں تھا جو وہ نہ دے پائے میتھ سے ریلیٹڈ. تو میتھس کا جو اوریجن ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ میتھس کی جو ارتھمیٹک کا جو اوریجن ہے وہ حضرت علی ہیں. مطلب ان سے پہلے لوگوں کے پاس نالج تھی، لیکن اتنی زیادہ نالج اور اتنی کیلکولیشنس فاسٹ کسی اور کے پاس نہیں تھے. ایک دفعہ پتہ ہے کیا ہوا؟ ایک دفعہ ان کے پاس ایک بندہ آیا. ہاں، ایک دفعہ ان کے پاس ایک بندہ آیا. مین کیم ٹو ہیم. اچھا، اس نے ایک پرابلم رکھی ان کے سامنے. وہ پرابلم پتہ ہے کیا تھی؟ وہ پرابلم بڑی مشکل سی تھی، مطلب سمجھنا لوگوں کے لیے کافی زیادہ پرابلمٹک تھا کہ یار یہ کام کس طرح سے ہوگا. ٹھیک ہے. اس کا جو باپ تھا اس بندے کا، وہ فادر جو تھے اس کے عمر گئے تھے. ٹھیک ہے. اب انہوں نے فادر مرے تھے یا پتہ نہیں کون مرا تھا ایگزیکٹلی، مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے، میں شاید غلطی بھی کر دوں، اللہ پاک مجھے معاف کرے. لیکن اتنا مجھے یاد ہے ایگزیکٹلی کہ جو ہے وہ بندہ یہ پرابلم لے کر آیا تھا کہ اس کے ورثے میں
ورثے میں اس کے 17 کیمل آئے ہیں. اب وہ 17 کیمل جو ہیں مطلب وہ بیسیکلی وکیل تھا اس گھر کا. 17 کیمل آئے اور یہ 17 کیمل جو ہیں وہ اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنے ہیں 3 بھائیوں کے اندر. ٹھیک ہے. اب 3 بھائی تھے ان کے، یعنی کہ اس بندے نے بتایا کہ 3 بھائی ہیں، یعنی کہ سب سے بڑا جو ہے وہ ایلڈسٹ ہے، ایلڈسٹ سن. اور اس کے بعد جو تھا وہ اس کا مڈل ون یعنی کہ سیکنڈ سن. اور تھرڈ نمبر پہ جو تھا وہ تھا ینگیسٹ، ینگیسٹ سن. یہ 3 بھائی تھے اور ان کے پیرنٹس نے جو ان کے لیے ریشو ڈسٹریبیوٹ کیا تھا، پیرنٹس دونوں نہیں تھے تو ان کو کیمل ان کے درمیان میں ڈسٹریبیوٹ کرنی تھی. تو وہ جو ریشو انہوں نے سیٹ کیا تھا نا ان کے لیے، یعنی کہ ان کا حصہ جائیداد میں، ایک کا رکھا تھا 1/2 یعنی کہ ہاف، ایک کا رکھا تھا 1/3 اور ایک کا رکھا تھا 1/9. اب یہ سوال بہت ہی کمپلیکیٹڈ تھا اس وقت کے دور کے اندر کہ یار ایسے کیسے کیا جائے کہ یہ جو 17 اونٹ ہیں، ان 17 اونٹوں کو، آئی گیس میرے خیال سے یہ اونٹ تھے اونٹنیاں تھیں، یہ بھی مجھے ایگزیکٹلی صحیح سے یاد نہیں ہے، لیکن اتنا بس پتا ہے کہ اونٹ تھے. اونٹ سے ریلیٹڈ وہ چیز تھی، اونٹنی تھی یا اونٹ تھا. یہ جو 17 اونٹ تھے، ان 17 اونٹوں کو کس طرح سے بڑے بھائی میں، چھوٹے بھائی میں اور سب سے چھوٹے بھائی میں ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا. یہ بہت ہی کوئی پرابلمٹک سچویشن تھی اس وقت کی، جو اس کو حل کرنا بے انتہا ضروری تھا، ورنہ جھگڑا بڑھ جاتا، فساد بڑھ جاتا. تو حضرت علی کے پاس وہ آئے پرابلم لے کے اپنی. انہوں نے کہا بھائی میرے ساتھ یہ پرابلم ہے اور آپ مجھے بتائیں کہ میں اس کو کس طرح سے جو ہے وہ اوور کم کروں. اب کوئی مجھے یہاں پہ بتا سکتا ہے کہ 17 کون سا نمبر ہے؟ 17 وچ نمبر از دس؟ ہم نمبرس کی کیٹیگری میں اس کو کہاں کاؤنٹ کرتے ہیں؟ از اٹ این پرائم نمبر، از اٹ اے ایون نمبر، از اٹ این آڈ نمبر؟ یہ کون سا نمبر ہے 17؟ آڈ، آڈ اینڈ پرائم، یس آڈ اینڈ پرائم بوتھ. اور باقی بچے، ماہم کا جواب نہیں آیا اور باقی اس کا بھی جواب نہیں آیا. بھائی اٹینٹیو رہنا، آج یہ میں بہت انپورٹنٹ بات تم لوگوں کو سکھا رہا ہوں. بہت ہی مزیدار قصہ ہے یہ، اور آپ کو ریشو پورا کمپلیٹ مل جائے. آڈ اینڈ پرائم، لامیا آڈ اینڈ پرائم، یعنی کہ یہ پرائم بھی ہے یہ آڈ بھی ہے. ٹھیک ہے. ماہم آر یو دیئر ان دا کلاس؟ آڈ اینڈ ایون، آڈ اینڈ ایون نہیں بیٹا، آڈ اینڈ ایون نہیں، ایون نہیں ہو سکتا نا، 17 از ناٹ این ایون. ٹھیک ہے. تو آڈ اینڈ پرائم ہوگا، 17 از ناٹ این ایون نمبر. ٹھیک ہے. اچھا اب مسئلہ کیا ہے بھائی؟ 17 ایک ایسا پرائم نمبر ہے جو کہ اپنی ذات میں آڈ نمبر بھی ہے. تو آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ اگر یہ پرائم نمبر ہے تو یہ کسی بھی ٹیبل سے ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوگا سوائے 1 کے. ایسا ہی ہے، کسی سے بھی ڈویزیبل نہیں ہے. تو میں ان اونٹوں کو برابر سے کیسے ڈسٹریبیوٹ کروں گا جبکہ اس کا فیکٹر کینسل ہی نہیں ہو سکتا؟ اس کا فیکٹر جو ہے وہ بیٹا کینسل ہی نہیں ہو سکتا. اب آپ دیکھیں حضرت علی نے کیا کیا. حضرت علی نے بولا اچھا 17 اونٹوں کو اس ریشو میں ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. ایک کام کرو، میرے پاس مال غنیمت، پتہ ہے آپ کو کیا ہوتا تھا؟ مال غنیمت کسے کہتے تھے؟ پتہ تو ہوگا. جو چیزیں وار لوٹ، یس، دا پبلک ٹریجر، پبلک ٹریجر، مال غنیمت، یہ ساری چیزیں جو جمع ہوتی تھی، اس میں سے انہوں نے کہا بھائی ایک کام کرو، جا کے نا ایک اونٹ لے کر آؤ. تو بندہ گیا، دوسرا بندہ جو تھا جس کو انہوں نے حکم دیا تھا کہ جاؤ اونٹ لے کر آؤ، وہ بندہ جو ہے جا کے وہاں سے ایک اونٹ لے کر آیا. اب انہوں نے سارے اونٹوں کو سامنے رکھا. 17 اور 1 کتنے ہو گئے بیٹا؟ 18 اونٹ ہو گئے. ٹھیک ہے. اب انہوں نے بولا بھائی اب ان کا ریشو ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں ہم، کہ ان کا ریشو کیا ہے. ٹھیک ہے. ریشو کیا تھا کہ بڑا بھائی جو تھا اس کو 1/2 ملنا تھا، دوسرے کو 1/3 اور تیسرے کو 1/9. حضرت علی نے کیا کیا؟ حضرت علی نے سیدھا سیدھا سارے بھائیوں کے لیے ایک سیدھا سا فارمولا بنایا. اور فارمولا کیا تھا؟ دیٹ وہ فارمولا واز کہ بھائی انہوں نے یہ کیا کہ 1/2 سب سے بڑے والے کا تھا، اس کو 18 سے ملٹیپلائی کر دیا. اور مڈل میں جو بھائی تھا ان کا، اس کا جو حصہ آیا تھا وہ آئی گیس تھا 1/3، تو اس کو بھی انہوں نے 18 سے ملٹیپلائی کر دیا. اور جو سب سے ینگیسٹ تھا، ینگیسٹ چائلڈ جو تھا اس گھر کا، اس کا حصہ آیا تھا 1/9، یعنی کہ نو حصے ہوں گے جداد کے، جس میں سے ایک حصہ اس کو ملے گا. اس کو دے دیا انہوں نے 1/9 18 کے ساتھ. اب آپ دیکھیے گا ہوگا کیا. جب آپ 1/2 کو 18 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں آنسر آتا ہے 9. جب آپ 1/3 سے 18 کو ملٹیپلائی کرتے ہیں تو آنسر آتا ہے 6. اور جب آپ 1/9 سے 18 کو ملٹیپلائی کرتے ہیں نا تو آنسر کیا آتا ہے؟ 1/9 سے 18 کو ملٹیپلائی کرتے ہیں تو آنسر آتا ہے 2. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سب سے بڑا بھائی تھا اس کو کتنے ملنے تھے؟ 9.
جو اس سے چھوٹا والا تھا اس کو ملنے تھے 6، اور جو سب سے چھوٹا والا تھا نا اس کو کتنے ملنے تھے؟ 2. ٹھیک ہے. اب آپ میجک دیکھیے گا. حضرت علی نے سب کو ان کے برابر کے حصے کے اونٹ دیے. اب ذرا اس کو ٹوٹل کریں. 9 اور 6، 9 اور 6 کتنے ہوتے ہیں بیٹا؟ 15. 15 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 17. اب حضرت علی نے تو ایک اونٹ مال غنیمت سے منگوایا تھا نا، وہ ایک اونٹ کہاں گیا؟ وہ ایک اونٹ ایکسٹرا آیا. تو اس ایک اونٹ کو انہوں نے واپسی مال غنیمت میں پبلک ٹریجر میں بھیج دیا. کین یو آئیڈینٹیفائی دس؟ کہ 9 6 2 17. یس، دیٹس دا پوائنٹ. مشتبہ یہ شوق مجھے بھی ایسے ہی لگا تھا جب میرے ٹیچر نے مجھے یہ سکھایا تھا نا. تو آئی واز کنفیوزڈ اباؤٹ اٹ کہ یار ہاؤ از دس پاسبل. اب دیکھو انہوں نے سوچا کیا. انہوں نے بولا یار یہ 17 جو نمبر ہے یہ تو پرائم نمبر ہے. پرائم نمبر ایسا نمبر جو کہ کسی سے ڈویزیبل ہے ہی نہیں. اگر میں ان ریشوز کو بریک کرتا ہوں تو میں اس کے اوپر کام نہیں کر سکتا. سو واٹ آئی ایم گونا ڈو، آئی ول میک اٹ ایون. میں ایسے نمبر پہ چلا جاؤں گا جو ان تینوں کا ملٹیپل ہو، جیسے کہ 2 3 اور 9. 2 3 اور 9 کا ملٹیپل، انہوں نے 2 3 اور 9 کا ملٹیپل بنانے کے لیے دیٹ واز 18. انہوں نے ایک اونٹ مال غنیمت سے منگوایا، اس کو ڈالا، سب کا ریشو بریک کیا، سب کو اپنے اپنے برابر کے حصے کے اونٹ مل گئے، اور ایک اونٹ ایکسٹرا آیا تو وہ ایک اونٹ انہوں نے اٹھا کے کہاں ڈال دیا؟ واپسی پبلک ٹریجر کے اندر. کین یو تھنک اباؤٹ اٹ کہ اس بندے نے، مطلب حضرت علی نے، اس بندے کا جو مسئلہ تھا وہ منٹوں میں حل کر دیا. مطلب ود ان سیکنڈ سمجھ لیں آپ، یا آپ اس کو سمجھ لیں کہ ود ان 5 منٹس انہوں نے اتنے بڑے مسئلے کا ایک چٹکی میں حل نکال دیا جو پرائم نمبر کا حل آج تک گریک نہیں نکال پائے. دیکھا آپ نے ریشو کا کمال. ریشو اتنی کوئی زبردست چیز ہے نا، اتنی کوئی زبردست چیز ہے کہ آپ لوگ سوچ نہیں سکتے، یہ آپ کی سوچ سے پرے، مطلب آپ کی سوچ سے بہت ہی بالا تر چیز ہے ریشو. ٹھیک ہے. یہ بتائیں سب کو سمجھ میں آیا یہ والا پرابلم ہوا کیا؟ 9 6 2. ابے تو میں تم سے کیا مذاق کر رہا ہوں؟ واز اٹ نیچرل کے بچے، میں تم سے مذاق کر رہا ہوں. یہ اس میں جا کے پڑھنا اساتذہ کی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے واقعہ باقاعدہ پورا. اور ایک اور بھی واقعہ وہ اگلی کلاس میں سناؤں گا. اس میں ایک ذکر ہے روٹیوں کا. روٹیاں ہوتی ہیں نا، روٹیاں، روٹیوں کے 4 ٹکڑے. وہ ریگستان میں ایک واقعہ ہوا تھا. تو وہ بھی حضرت علی کے پاس آئے تھے حصہ مانگنے کے لیے. تو حضرت علی نے اس بندے کو بولا کہ بھائی جو حصہ میں آپ کو دے رہا ہوں نا، یہ واقعی سچ ہے، یہ واقعی سچ ہے. ہاں ہاں یہ واقعی سچ ہے. اور اس کا روٹیوں والا قصہ انشاءاللہ تم لوگوں کو اگلی کلاس میں سناؤں گا. تو وہ تم دیکھنا، وہ تم سن کے حیران رہ جاؤ گے بھائی یہ کیا چیز ہو گئی. مطلب حضرت علی نے کیا کیلکولیشن کیا، اور ریشو پہ ہی کیلکولیشن کی، ناٹ نتھنگ ایلس. تم نے نام لیا تھا مشتبہ حضرت عمر کا. حضرت عمر کا نام لیا تھا میں نے. تمہیں کہا تھا میں تمہیں ایک بڑی اچھی چیز بتاؤں گا حضرت عمر کے بارے میں. یہ شاید تم لوگوں کو بھی کسی کو بھی نہیں پتا ہوگی. حضرت عمر نے، آپ کو پتا ہے سب سے پہلے کیا کام کیا تھا؟ دنیا کا سب سے پہلا کام جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا، اور وہ کام میتھ سے ریلیٹڈ تھا. بیسکلی اسٹیٹس سے ریلیٹڈ تھا. میتھس کا ایک پورشن ہوتا ہے نا اسٹیٹس، اس سے ریلیٹڈ تھا. اور وہ کام انہوں نے، دنیا کا سب سے ایسا واحد کام تھا جس کے بعد آج تک دنیا ان کو فالو کر رہی ہے اس کام کو. اور وہ پتا ہے آپ کو کیا ہے؟ وہ شاید آپ لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوگا. اس کو کہتے ہیں پاپولیشن سینسس، مردم شماری. کہ ہر گھر میں کتنا ہونا چاہیے، ہر گھر میں کتنے افراد رہتے ہیں، اور اس کی کیلکولیشن کیسے ہوتی ہے، اس کا پرٹیکولر کنزیومر پرائس کیسے نکلتا ہے. کہ آپ کو دال روٹی چاول کے پرائس اتنے رکھنے ہیں کہ ہر عام انسان خرید سکے، کس کی کتنی نوکری ہے، کس کی کتنی سیلری ہے. اس سے دیکھ کے پوری ججمنٹ لگانا پوری پاپولیشن کی، وہ پاپولیشن سینسس کہلاتا ہے، جسے آپ مردم شماری کہتے ہیں. جو الیکشن سے پہلے یہ ایم کیو ایم والے، یہ تنظیموں والے نہیں چیخ رہے ہوتے کہ مردم شماری غلط ہو گئی. ابھی جو جماعت اسلامی چیخ رہی تھی مردم شماری غلط ہو گئی، پاکستان کراچی کی مردم شماری غلط ہو گئی، 3 کروڑ کو 2 کروڑ بتا دیا. تو یہ پتہ ہے اس سے بہت بڑا فرق پڑتا ہے. اس سے بہت بڑا فرق پڑتا ہے. یہ جو پاپولیشن سینسس ہے نا، اٹ از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ. اور یہ سب سے پہلا کام حضرت عمر نے کرایا تھا. ہاؤ ڈڈ دا پاپولیشن کاؤنٹ واز ڈن بیک ان ٹائم. بھائی پیپر پہ ہوتا تھا، پیپر پہ. آپ کو یاد ہے قرآن پاک کیسے وہ ہوا تھا؟ قرآن پاک کو کیسے اکٹھا کیا تھا؟ حضرت عثمان غنی نے قرآن پاک کو جب اکٹھا کروایا تھا تو انہوں نے چھالوں پہ، درختوں کی چھالوں پہ، لوگوں کے دماغوں میں اس کو کہیں کہیں اتارا، کہیں کہیں لکھا، دیواروں پہ ادھر ادھر جہاں جہاں لکھ سکے. وہ جب جب مختلف جگہوں پہ آیتیں نازل ہوئیں ان سب کو اکٹھا کرنا. ہاں ایسے ہی ان سب کو اکٹھا کرنا، وہ سب چیزیں. تو وہ سب چیزیں انہوں نے درختوں کی چھالوں کے اوپر کی تھیں. یعنی کہ پاپولیشن سینسس درختوں کی جو چھال ہوتی ہے نا، جس کے اوپر سے وہ جو ناریل کے پیڑ کے اوپر جو درخت کی چھال لگی ہوتی ہے، اس چھال پہ لکھا جاتا ہے. اس چھال پہ لکھا گیا تھا. بٹ اب پرائس کہاں مینٹین ہوتی ہیں. پہلے تو اس کا پوز تھا بیٹا. مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے میرے بچے، سارا پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟
حضرت عمر نے ایک بات بولی تھی، حضرت عمر نے کہا تھا کہ اولڈ ڈیز اور نیو ڈیز، کل کا 2 روپیہ اور آج کا 2 روپیہ جب تک نہیں ہوگا نا، تب تک کبھی بھی پاپولیشن کا ڈسٹریبیوشن صحیح نہیں ہوگا. یعنی کہ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ کل کا 2 روپیہ آج کا 2 روپیہ کا مطلب یہ ہوا کہ اب آپ دیکھیں ایک وقت ذرا سوچیں، آپ کے پیرنٹ بتاتے ہوں گے آپ کو اس طرح کی باتیں کہ ہم نے آٹا 6 روپے کلو لیا ہے، آج آپ آٹا کتنے روپے کلو لیتے ہیں؟ فرق آ گیا نا. فرق پتہ ہے کیوں آیا؟ کیونکہ آپ انٹرسٹ کی طرف چلے گئے، آپ نے انٹرسٹ کو اپنی گورنمنٹ کا پارٹ بنا لیا، تو اسی لیے آپ کی سود حرام ہے، اسی لیے تو حرام ہے. آپ سے کاسٹ بڑھ گئی، اب آج کل کا 2 روپیہ آج کے 200 روپے کے برابر ہے. آپ فرق دیکھیں. اس فرق کا اندازہ اسی وجہ سے ہم لوگ کہتے ہیں مینٹین نہیں ہو رہا، پر مینٹین ہو جاتا، پر ہم نے فوکس ہی نہیں کیا. ہم آج بھی اگر یہ چھوڑ دینا ساتھ انٹرسٹ کا، آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں ہماری اکنامی جو ہے نا وہ 50% اسٹیبلائز ہو جائے گی. پر چھوڑ ہی نہیں سکتے، اتنے ڈیپینڈنٹ ہیں. اتنے ڈیپینڈنٹ ہیں امریکہ کے، ان کے پتہ نہیں کیا کیا یار. لمبی ہے، خیر چلو چھوڑو ادھر آؤ. اب ریشو سمجھ میں آئی؟ ریشو از بیسکلی کیا ہے، ریشو کا کانسیپٹ کیا ہے؟ آپ اپنے دماغ میں ہمیشہ یاد رکھنا کہ اٹ از یوزڈ فار دا ڈسٹریبیوشن. ہاں ایسے ہی ہے. Ratio is only the thing which is for the distribution, and being a distribution, you are just going to, you can say that, comparing two quantities. اچھا دیکھو، comparing two quantities جو آپ لوگ بولتے ہو نا، ان comparing two quantities کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اس ریشو کو مطلب ڈسٹریبیوشن کو دیکھ رہے ہو. ٹھیک ہے، اب ڈسٹریبیوشن کو کیسے دیکھ رہے ہو؟ کیا مطلب ہوا اس کا ڈسٹریبیوشن؟ بہت سمپل سا سوال ہے. جیسے مثال کے طور پر ہماری کلاس میں ایک بچی ہے مہم، ٹھیک ہے، اور ایک بچی ہے سمرا. اب مہام اور سمرا دونوں ملے، انہوں نے مل کے ایک کاروبار شروع کیا جس کا ان کو پروفٹ ہوا 50,000 کا. صحیح ہے. بھائی مہام نے بولا میں پروفٹ کے 2 حصے رکھوں گی، اور سمرا نے بولا میں پروفٹ کے 3 حصے رکھوں گی. کیونکہ سمرا کی انویسٹمنٹ زیادہ تھی، سمرا نے بولا نہیں میں پروفٹ کے 3 رکھوں گی، مہام نے بولا چلو ٹھیک ہے میں 2 رکھ لوں گی. اب یہ 2:3 انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ان کے پروفٹ کی ڈسٹریبیوشن کا ریشو یہ ہے. ٹھیک ہے، اب یہ پروفٹ کی ڈسٹریبیوشن جو ہے یہ کس طرح سے کی جائے گی؟ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ اگر ان کو 50,000 کا پروفٹ ہوا ہے تو آپ اس کو کس طرح سے ڈسٹریبیوٹ کریں گے کہ 2 حصے اس کو مل جائے 3 اس کو مل جائے؟ کوئی مجھے بتا سکتا ہے؟ نہیں نہیں، وہ تو بہت مشکل ہو جائے گا. 1/2 انٹو 5,000؟ نہیں ایسے نہیں کرنا. ڈیوائڈیڈ بائی 5. ہاں لامیا نے ایک چیز بولی، ڈیوائڈیڈ بائی 5. پتہ ہے سب سے پہلا کام کیا ہوگا؟ سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ ہمیں یہ پتا کرنا ہوگا کہ ٹوٹل کتنے حصے بننے والے ہیں، یعنی کہ اس پروفٹ کو ٹوٹل کتنے پارٹس میں بریک کرنا ہے. تو اگر میں یہ دیکھوں گا کہ اس کو کتنے پارٹس میں بریک کرنا ہے تو اس کے لیے میں کیا کروں گا؟ 2+3 کروں گا. 2+3 کا مطلب یہ ہو جائے گا 5. یعنی کہ میں چیک کروں گا اب اس کو 5 حصوں میں بریک کرنا ہے. سب سے پہلا کام میں نے کیا کیا؟ 50 کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا میں نے 5 سے. ہاں یہ ماہم کا بھی جواب آ گیا. ایٹ بوتھ 2 and 3 اینڈ دین ڈیوائڈ بائی 2/5 اینڈ دین ملٹیپلائڈ بائی 50,000. بالکل صحیح کہا آپ نے. 5 سے ڈسٹریبیوٹ کر دیں گے. پہلے 5 سے ڈسٹریبیوٹ کرتا ہوں. 5 1 5 اور 5 10 ہو جائے گا. یعنی کہ 5 حصوں کا مطلب یہ ہوا کہ 10,000 کا ایک حصہ ہے. اب ماہم کے پاس جا رہے تھے 2 حصے، ماہم نے کہا بھائی میرے پاس آئیں گے 2 حصے. تو ماہم کا ایک حصہ جو ہے 10,000 کا ہے، تو 2 حصے کتنے کے ہو جائیں گے؟ ملٹیپلائڈ بائی 2، دیٹس گونا بی 20,000. اور اسی طرح سے بات کرتے ہیں سمرا کی، کہ سمرا نے بولا کہ بھائی میرے پاس تو 3 حصے آئیں گے، تو اس کے 10,000 کو میں ملٹیپلائی کر دیتا ہوں 3 سے، تو یہ ہو جائیں گے 30,000. اور یہ ٹوٹل اماؤنٹ جو بنے گا وہ بنے گا 50,000 کا. دیکھیں بن رہا ہے، اماؤنٹ پورا ہو رہا ہے نا. اچھا اب یہ تو ریشو ڈسٹریبیوشن ہو گئی سمپل وے میں، مطلب میں نے بہت ہی آسان کر کے بتا دیا. اب اس کو ذرا تھوڑا سا ٹرکی وے میں دیکھتے ہیں، الجبرک میتھڈ کے تھرو. اب دیکھو میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں. ریشو کیا تھا؟ 2:3. ڈسٹریبیوشن کس اماؤنٹ کی تھی؟ 50,000 کی. بھائی ماہم کا جو حصہ تھا نا وہ تھا 2، ٹھیک ہے، اور سمرا کا جو حصہ تھا وہ تھا میرے پاس 3. تو میں نے اس کو کہا کہ ایک کام کرتے ہیں، اس کا حصہ 2 ہے نا، تو ہم اس کو کنسیڈر کر لیتے ہیں 2x. اس کا حصہ 3 ہے، اس کو کنسیڈر کر لیتے ہیں 3x. میرے حساب سے اگر دونوں کا ٹوٹل کروں میں، دونوں کے اماؤنٹ کا، تو وہ 50,000 کے برابر ہونا چاہیے. کیسا ہونا چاہیے؟
مہام کو جتنے حصے ملے ہیں اور سمرا کو جتنے حصے ملے ہیں ان سب کا اگر ٹوٹل کروں تو کیا 50,000 ہونا چاہیے؟ یس، ہونا چاہیے. اب اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے ایک بات یہ کی کہ یار اگر ایسا ہوتا ہے، ان دونوں کے حصے میں نے آئیڈینٹیفائی کر لیے کہ ایک کا حصہ، سر بٹ یہ ریشو فارمیٹ میں تو نہیں ہے. ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس سے سمرا، کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے بچے. ابھی دیکھو کیا ہوگا اس میں. 2x + 3x. اب میں نے ایک ایکویشن بنائی کہ بھائی دونوں کے حصے کو پلس کیا تو میں نے 50,000 بنا لیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اٹس گونا بی 5x اگر دونوں کو پلس کروں گا. سو اٹ گوئنگ ٹو بی 50,000. ایکس کی ویلیو نکالوں گا تو ایکس کی ویلیو آ جائے گی میرے پاس کتنی؟ 5. تو سوری 5 نہیں، 10,000. اب اگر میں مہام کے حصے کے لیے جاؤں گا واپس تو مہام کہتی تھی کہ میرا حصہ تھا 2x اور سمرا کہہ رہی تھی کہ میرا حصہ کتنا تھا 3x. تو مجھے صرف اس کے اندر اس اماؤنٹ کو پٹ کرنا ہے، یعنی کہ ایکس جو میں نے اس میں سے نکالا ہے، اور ایگزیکٹلی یہ وہی ہو جائے گا جو میں نے سمپل کیلکولیشن سے کیا تھا. دیکھو کوئی فرق آیا؟ یس. No, 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 not 50,000. 2 is not going to be multiplied by 50,000. It's going to multiply with 10,000. کیونکہ آپ نے ایکس کی ویلیو نکالی تھی نا، آپ نے ایکس کی ویلیو نکالی تھی تو ایکس کی ویلیو کو ایکس کی جگہ پٹ کر دیں. دس از ہاؤ اٹ ول گو 2/5 اسٹیرک، یا دس از ہاؤ اٹ ول گو مہم. لیکن دا پوائنٹ از یہ جو 2/5 والا کام ہے نا، اور یہ 50,000 سے ملٹیپلائی کر دیں، اور 3/5 والا جو کام ہے اس کو ملٹیپلائی کر دیں آپ 50,000 سے. اٹ از گوئنگ ٹو بی کمپلیکیٹڈ. یہ تب کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا تمہارے لیے کرنا جب تمہارے پاس ریشو کے ڈسٹریبیوشن میں کوئی نہ کوئی ڈیفالٹ ہوگا. یعنی کہ جیسے مثال کے طور پہ فار ایگزامپل میں تم سے کہتا ہوں کہ بھائی میں نے اگر دونوں کا حصہ سبٹریکٹ کیا تو میرے پاس فلانا ڈھمکانا اماؤنٹ بچ گیا. تو اب تم ریشو بناؤ گے کیسے جب تمہیں اوریجنل اماؤنٹ ہی نہیں پتا؟ یہاں پھنس جاؤ گے. یا اگر کسی ایک کا اماؤنٹ دے دیا تو اس کی ریورس کیلکولیشن کرنی پڑے گی. تو یہ ساری کمپلیکیشن جو ہے نا وہ مجھے بہت زیادہ ٹیکنیکل کوشچن کی طرف لے جائیں گے. تو میں نے کیا کیا، میں نے اس کی ٹیکنیکلٹی کو ختم کرنے کے لیے میں نے ہمیشہ یہ کہہ دیا کہ اب جب بھی تمہیں ریشو نظر آئے گا، جب بھی کبھی بھی کسی کا بھی کوئی بھی ریشو نظر آتا ہے، فار ایگزامپل لیٹ سپوز یو آر گیٹنگ دا ریشو 4:5. اب تمہیں 4:5 نظر آ رہا ہے. میں نے کہا یہ اے اور بی دو پارٹنرس تھے، ان کے درمیان کا ریشو ہے 4:5. تو تم نے سمپل سمپل یہ کہنا ہے کہ بھائی سر اے جو ہے اس کے پاس 4x جائے گا، بی جو ہے اس کے پاس 5x جائے گا. اب اس سے ریلیٹڈ سوال میں کوئی بھی چیز ہوگی تو تم اس کو ایزی وے میں آنسر کر لو گے. لیٹ سپوز میں تم سے یہ کہہ دوں کہ یار میرے پاس جو بی ہے نا، بی کو جو اماؤنٹ ملا تھا وہ تھا 40,000. تو مجھے ذرا اے کا شیئر پتا کر کے بتا دو. بی کو جو اماؤنٹ وہ بی گھر لے کر گیا اس ریشو کے حساب سے وہ تھا 40,000. تو تم نے کچھ بھی نہیں کرنا، تم نے 5x کو برابر رکھنا ہے جسٹ سمپلی 40,000 کے، اور ایکس کی ویلیو رکھو گے یہاں پہ 40,000 جو ہے از گوئنگ ٹو بی ڈیوائڈیڈ بائی 5. تو ایکس کی ویلیو کتنی آ جائے گی تمہارے پاس؟ 8,000. اب تمہیں اے والے کا حصہ کیلکولیٹ کرنا تھا تو تم کیا کرو گے؟ تم صرف یہ لکھو گے اے کا حصہ تھا 4x، ایکس کی ویلیو تم معلوم کر چکے ہو تو اس کو یہاں پہ جسٹ سمپلی پٹ کر دو. تو یہ تمہارے پاس ہو جائے گا 32,000. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 32,000 اے گھر پہ لے کے گیا اور بی گھر پہ لے کے گیا 40,000. اور تم یہ بھی پتا کر سکتی ہو اس سے کہ ٹوٹل بزنس میں پروفٹ کتنا آیا ہوگا. یعنی کہ 7,200، سوری 72,000 کا پروفٹ آیا ہوگا. سمجھ آئی بات؟ تو میں نے اسی لیے یہ والا پارٹ جو ہے جو میں نے یہاں اوپر لکھا ہے یہ میں نے اسی لیے ابھی تک آپ لوگوں کے مائنڈس میں نہیں ڈالا، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر سوال تھوڑا سا بھی کمپلیکیٹڈ ہوگا یا کسی ایک کا کوئی حصہ مل جائے گا تو آپ کو ریورس ورکنگ کر کے پوری کیلکولیشن نکال کے ٹوٹل کی طرف جانا پڑے گا، اور پھر فلانا ڈمکانا سوال میں کمپلیکیشن بڑھتی چلی جائیں گی. تو میں نے کیا کہا، میں نے کہا بھائی جب بھی تمہیں ریشو ملے، جب بھی تمہیں ریشو ملے چاہے کوئی بھی چیز ہو، مطلب پروفٹ کی ڈسٹریبیوشن ہو گئی، یا کلاس میں بچوں کی ڈسٹریبیوشن ہو گئی، یا بوائز ٹو گرلس کی ڈسٹریبیوشن ہو گئی، یا ڈیسک یا فلور کی ڈسٹریبیوشن ہو گئی، کوئی بھی ریشو مل جائے تو تمہیں یہی کرنا ہے. اچھا لیٹ سپوز سوال ابھی کسی نے مجھ سے پوچھا نہیں، میں خود بتا دیتا ہوں. لیٹ سپوز بزنس پارٹنر 3 تھے، ابھی بزنس پارٹنر 2 تھے، اب بزنس پارٹنر 3 ہو گئے. ایک کا ریشو 2 تھا، ایک کا ریشو 3 تھا، اور ایک کا ریشو 5 تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اے ہے، یہ اے والا جو ریشو ہے یہ ہو جائے گا 2x، بی والا جو ہے وہ ہو جائے گا 3x، ہاں، اور سی والا جو ہے گا وہ ہو جائے گا 5x. گاٹ اٹ؟ سب کا حصہ اسی اماؤنٹ پہ بریک ہو جائے گا اس طرح سے. گاٹ اٹ؟ تو بیٹا اب یہ بات یاد رکھیے گا آپ لوگ کہ جب بھی آپ کو اس طرح سے کوئی بھی کنڈیشن نظر آئے تو آپ نے اسی طرح سے ہی اس کے ساتھ سولوشن کرنا ہے.
اچھا اب میرے خیال سے میں کوشچن لے کر آتا ہوں سامنے. اب میں کوشچن لے کر آؤں گا تو کانسیپٹ تو کافی کلیئر ہوا ہوگا. اچھا ہمارے پاس جو ٹاپک ہے نا ریشو پروپورشن کا، اس میں ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ایک ساتھ آنے والی ہیں. مطلب ریشو پروپورشن ریٹ ایک ساتھ آئے گا، پر میں سب سے پہلے ریشو کے سوال کرواؤں گا، پھر پروپورشن کے کرواؤں گا، اور پھر ریٹ کے کرواؤں گا. ٹھیک ہے؟ تو یہ پورا ٹاپک ہم کور اپ کریں گے. اچھا اب کیا ہے، اب ذرا میں فضول چیزیں بند کروں اور اسنیپنگ ٹول سے کوشچن سامنے لے کر آ جاؤں. اچھا بھائی ہمارے پاس جو سب سے پہلا اور عظیم ترین سوال آنے والا ہے، اس میں بھی کچھ ایسا ہی ذکر ہوا ہے ریشو کا. اچھا بھائی دیکھو ادھر، ریشو آف سید ایج ٹو ہز مدر ایج از 2:7، یعنی کہ اس کا 2:7 ہے، یعنی کہ سید اور اس کی مدرس کی ایج کا. اب سب سے پہلا کام تو میں یہ کروں گا کہ بھائی یہ سید کی ایج تھی، یہ ہو جائے گی 2x، یہ اس کی مدر کی ایج تھی، یہ ہو جائے گی 7x. ٹھیک ہے؟ دونوں کی میں نے ایج بنا دی. اب وہ کہہ رہے ہیں سید کی جو ایج ہے وہ کتنی ہے، 14 ایئرز اولڈ. تو میرے پاس سید کی ایج آلریڈی لکھی ہوئی ہے نا، 2x. تو میں ایک کام کرتا ہوں، 2x کو برابر رکھ دیتا ہوں 14 کے. ایکس کی ویلیو آ جائے گی 7. صحیح آ گئی. اس نے پوچھا ہاؤ اولڈ ہز مدر، اس کی مدر کتنی بڑی ہیں. تو مدر کی ایج تو تھی 7x، تو میں نے ڈائریکٹلی ایکس کی جگہ پہ اس ایج کو پٹ کیا 7 کو، دیٹس گونا بی 49، یعنی کہ اس کی مدر کی ایج ہو گئی 49. از دیٹ کلیئر ٹو ایوری ون؟ یہ بات سب کو سمجھ میں آئی؟ دو بچوں کا جواب آیا صرف ابھی تک. مام کا بھی آ گیا. سمرا آر یو دیر ان دا کلاس اور یو آر آؤٹ آف دا کلاس؟ یو آر ہیئر. اوکے ٹھیک ہے. اچھا اب اگلا سوال دیکھیں. دا ریشو آف دا فاطمہ ایج ٹو ہر فادرس ایج، یعنی کہ فاطمہ کی ایج اور اس کے فادر کی ایج. یار اب تو بات بڑی سمپل سی ہے. اوہ اگلا بھی کر لیا اس نے. فاطمہ جو ہے اس کی ایج ہو گئی 3x، اور اس کے جو فادر ہیں ان کی جو ایج ہے وہ ہو گئی 8x. وہ کہہ رہا تھا ٹوٹل آف دیئر ایجز 66، یعنی کہ ان دونوں کی جو دونوں کی عمر ملا دوں تو 66 بنے گا، یعنی کہ 3x اور 8x کو پلس کروں تو 66 بن جائے گا. اس کا مطلب یہ ہو جائے گا میرے پاس 11x اکول ٹو 66، اور x کی ویلیو آ جائے گی 66/11، x از اکول ٹو 6. ٹھیک ہے؟ اب اس نے پوچھا ہے ہاؤ اولڈ از فاطمہ، فاطمہ کتنی بڑی ہے. تو یار فاطمہ جو ہے وہ تو اس کی ایج تو آ رہی تھی 3x، تو فاطمہ کی جگہ پہ فاطمہ کی ایج میں نے صرف اور صرف پٹ کر دیا 11. سو اٹ از گوئنگ ٹو بی 33. سمرا آئی تھنک یو گاٹ دا رانگ آنسر. یہ سمجھ میں آیا بھائی سب کو؟ سب کو سمجھ میں آیا بچوں؟ مام ہاں بیٹے سمجھ میں آیا؟ مام آر یو دیر؟ ایکس کیا ہے یہاں پہ بیٹا؟ ایکس اس کا کریکشن فیکٹر کہہ لو آپ اس کو، وہ کریکشن فیکٹر ہے.
کریکشن فیکٹر سے مراد یہ ہے. اچھا میں بھی ویسے ریشو کو اس طرح نہیں کرتا تھا. آئی واز آلسو ڈوئنگ دا سیم میتھڈ دیٹ دا ماہم ٹولڈ ان دا چیٹ. ماہم نے جو میتھڈ بتایا نا تو میں بھی اسی طرح سے کرتا تھا کیونکہ ہم نے یونیورسٹی لائف تک ویسے ہی پڑھا تھا. یہ جو ایکس ہوتا ہے نا یہ ایک کریکشن فیکٹر ہوتا ہے. یہ مجھے کب پتہ چلا؟ یہ مجھے تب پتہ چلا جب میں کیمبرج کی ایک ورک شاپ لینے کے لیے گیا ہوا تھا نا تو ایک بہت بڑا انسٹرکٹر آیا ہوا تھا جس نے 20 لگژری میں ورک شاپ لی تھی. سو اس نے وہاں پہ ایک کانسیپٹ دیا. اس نے کہا کہ بھائی آپ ریشو کو اس طرح سے کروا سکتے ہیں. پھر میں نے اس کا ای میل ایڈریس لیا, میں نے اس سے بات کی اور اس سے میری کافی دنوں تک کنورسیشن رہی. اس کنورسیشن کے دوران مجھے یہ بات پتہ چلی تو میں نے اس سے بہت سارے ٹاپکس ڈسکس کیے, صرف ریشو ہی نہیں بہت سارے ٹاپکس ڈسکس کیے. تو اس نے مجھے وہاں پہ کچھ کی آؤٹس بتائے. اس نے کہا یار اب اس کو اس طرح سے کر لیں, اس کو اس طرح سے کر لیں, اس کو اس طرح سے کر لیں. اور میں نے واقعتاً جب ان کی آؤٹس کو اپنے تمام پاس پیپرز کے 20-25 سالوں کے کوشچنس کے اندر اپلائی کیا اور اپنی بکلیٹ کے اندر اپلائی کیا جو ہماری بکس ہوتی ہیں سلیبس والی, ڈی سلیبس والی, تو مجھے واقعتاً اندازہ ہوا کہ یار ہمیں جو چیز پڑھائی جا رہی ہے نا وہ اس طرح ایگزیکٹلی ہے ہی نہیں. جبھی تو کیمبرج یہ کہتا ہے کہ بھائی میں ہر طرح کا میتھڈ ایکسیپٹ کروں گا آپ کے سولوشن کا. کیمبرج کیوں کہتا ہے یہ بات؟ کیمبرج اسی لیے تو کہتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ بچے کی اپروچ ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. تو میں نے جب اس اپروچ کو فالو کیا نا میں نے کہا یار اس نے تو زندگی آسان کر دی. مطلب ریشو کی کیلکولیشن اتنی زیادہ ایزیسٹ ہو گئی کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا. اب دیکھو یہ والا سوال دیکھو ذرا, اس میں کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے جین کی ایج, جو ایج وہ کیا دیا ہوا, پیسے دیے ہوئے. جین کے پیسے 5x ہو جائیں گے اور کین کے پیسے 3x ہو جائیں گے. وہ کہہ رہا ہے کین شیئر کین کا حصہ, کین شیئر جو ہے وہ 3x ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے اکول ٹو 16 لیس دین جین شیئر. کین کا جو حصہ ہے وہ جین کے شیئر سے 16 لیس ہے, تو جین کے شیئر میں سے 16 کو مائنس کر دیتے ہیں. پرابلم بنا لی, ریشو ان کے حصے کو لکھ کے پرابلم بنا لی میں نے. جب ان کے حصے کو لکھ کے پرابلم بنائی مسئلہ حل ہو گیا, ایکس نکالنا ہے اب صرف. تو جب میں ایکس نکالوں گا تو کتنا ہو جائے گا؟ 16 یہاں پہ آئے گا, 5x - 3x یہ ہو جائے گا 2x = 16 اور x کی ویلیو آ جائے گی 8. اب مجھے ہر بندے کا حصہ چاہیے. پہلا بندہ جو تھا اس کا حصہ 5x تھا, دوسرے کا 3x تھا. تو میں نے 5 انٹو ایکس کرنا ہے یعنی کہ 8 اور 3 انٹو 8 کرنا ہے. تو 5 8 سے ہو جائے گا 40 اور 3 8 سے ہو جائے گا 24. یعنی کہ جین کا جو حصہ تھا وہ کین کا جو حصہ تھا وہ 5x تھا, تو کین کی جگہ پہ آ جائے گا 40 اور جین کے حصے میں آ جائے گا 24. کیسا آسان ہے نا؟ اچھا دیکھو میٹنگ اینڈ ہونے والی ہے اور اس کے بعد ہم سیم لنک سے دوبارہ سے جوائن کریں گے تو آپ کو 10 منٹس کا بریک ملے گا. میں تب تک ایک اسی طرح کا سوال آپ کے گروپ میں ڈال رہا ہوں. صحیح ہے؟ اور کسی کا کوئی کیوری ہوا کرے نا. ہوں. کیا پوچھا گیا تھا؟ تو جناب والا میں کوشچن سامنے لے کر آ رہا ہوں اور یہ کوشچن یہ آیا یوں کر کے کنٹرول V سے پیسٹ ہو گیا. اور کوشچن میں کیا کہہ رہا ہے وہ؟ سب سے پہلے تو وہ یہ کہہ رہا ہے بیگ کنٹینز دا ریڈ اینڈ دا بلو پینس ان دا ریشو آف 2:7. So, sir, my phone is being dead. I will be leaving anytime when my phone dies. Okay, beta. So, it's going to be red. So, it's going to be what? 2x. And if I'm talking about 7, so it's going to be 7x over here. So, the red and the blue are assigned for the values. اچھا اب کیا کرنا ہے؟ دیر آر 18 ریڈ پینس ان دا بیگ. سو اٹ از کلیئر ٹوٹلی دیٹ 2x از اکولس ٹو 18. دیٹس گونا بی x equal to 18/2. That will be x equal to 9. So it means that 2x, yes, that was correct. X equal to 9. So blue pens اس نے پوچھے ہیں تو blue pens is going to be 7 into 9. That's gonna be 63. تو یہ ہو جائیں گے آپ کے پاس 63. اچھا یہ کون آیا ہمارے پاس کلاس میں؟ اچھا یہ سمرا آئی ہے دوسری آئی ڈی سے. نہیں کون آئے؟ ہو از دیر ود اے نیو آئی ڈی؟ اچھا a box contain apples. ہاں صحیح ہے میں نے دیکھ لیا. A box contain apples and oranges. The ratio of the apples to oranges is 2:3. اب یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ایپلز اور اورنجز کا ریشو ہے 2:3 یعنی کہ 2x جو ہے وہ ایپلس کے لیے ہو جائے گا اور اورنجز کے لیے جو ہے وہ میرے پاس ہو جائے گا 3x فار دا اورنجز. اب کیا ہے واٹ پرسنٹیج آف دا فروٹ آر اورنجز؟ اورنجز کتنی پرسنٹیج ہے ٹوٹل فروٹ کے؟
بھائی ٹوٹل فروٹ جو تھے وہ میرے پاس تھے 5x. ٹوٹل فروٹ واز 5x. تو میں نے کیا کیا، اورنج کو اوپر رکھا، ٹوٹل سے ڈیوائڈ کیا اور ملٹیپلائی کر دیا 100 سے. سو 5 into 1 and 5 into 20, that's gonna be 60 over there. It means it will be 60%. اچھا ایک بچہ نہیں ہے کلاس میں. جسٹ اے سیکنڈ, آئی ایم جسٹ سینڈنگ ہر میسج اباؤٹ دس, that why she is not here in the class right now. Okay, 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 okay. آ گئی. اچھا اب لاتے ہیں دوسرا سوال. Maham bete, you were not in the class at that time when I was just solving the question which I gave in the WhatsApp. So I just started to solving that question and we got the answers. Let me know that you have the answers or you want the solution. So I'm gonna explain that for you. Have you done that in the break time or not? I have got same answers. Okay, that's cool if you got same answers. And what about this question, beta? Okay, guys, so we have another question over here. The ratio of the boys to girls in the class is 4 and 5. It means the boys would be 4x and the girls would be 5x. سو واٹ فریکشن آف دا کلاس آر بوائز. تو کون سی فریکشن آپ کے پاس کلاس کی جو ہے وہ بوائز ہے. سو فریکشن دے آر آسکنگ اسٹل رائٹ ناؤ. تو آپ فریکشن بھی پرسنٹیج کی طرح ہی نکالتے ہیں. یا اٹس گونا بی بوائز اوپر آئیں گے اور ٹوٹل بچے جو ہیں وہ 9x ہیں تو دے آر گوئنگ ٹو ڈاؤن. سو اٹس گونا بی 4/9. اوکے. اینڈ واٹ اباؤٹ دس, دا ریشو آف دا بوائز ٹو گرلز ان دا اسکول از 3:4. سو اٹ مینس بوائز جو ہوں گے اس اسکول میں جو بھی ہیں وہ 3x ہے اور گرلز جو ہوں گی وہ جو بھی ہیں وہ 4x ہے. ٹھیک ہے. تو دیر آر 120 مور گرلز دین بوائز, یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 120 مور گرلز دین بوائز. گرلز زیادہ ہیں, ایسا ہی نا. تو اب مجھے ایک بات بتائیں, یہ والی پرابلم میں کیسے بناؤں, مجھے کیا کرنا چاہیے یہاں پہ. مجھے تو سمجھ میں آ گیا. کون لوگ زیادہ ہیں, کون کس سے کتنا زیادہ ہے, کوئی بتا سکتا ہے مجھے. سوال سے پڑھ کے سمجھ میں آیا. گرلز آر مور دین بوائز, اس کا مطلب یہ ہوا کہ گرلس کی کوانٹٹی زیادہ ہے. تو اگر آپ, ہاں ایسے بھی کر سکتے ہیں, اور اگر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ گرلز میں سے آپ بوائز کو مائنس کر دیں تو ڈفرینس آپ کے پاس 120 کا ہی آئے گا, کیونکہ وہ 120 کوانٹٹی میں زیادہ تھے. تو یو کین آلسو ڈو دس. تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ 4x میں سے اگر آپ 3x کو مائنس کریں تو وہ 120 آ جائے. اور ایز جب مہم سوری سمرا نے مجھے بتایا کہ سر 4x اکول ٹو 3x پلس 120 کریں, تو بیٹا اس بات کا بھی بچے یہی مطلب ہے, کیونکہ آپ 3x کو وہاں لے کے جاؤ گے تو ڈفرینس اس کا 120 ہی بن جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایکس کی ویلیو جو ہے وہ میرے پاس 120 آ گئی. اب مجھے کیا کرنا ہے, ہاؤ مینی اسٹوڈنٹس آر ان دا اسکول. اسکول کے ٹوٹل بچے پوچھے اس نے. تو بھائی بوائز اگر میں کیلکولیٹ کروں گا نا تو 3 into 120 ہوگا, سو اٹس گونا بھی 360. اور 4 into 120 کروں گا سو اٹس گونا بھی 480. تو ان دونوں کو میں اگر پلس کرتا ہوں ٹوٹل تعداد مجھے پتہ چل جائے گی 0. اور 8 + 2 10 ہو جائے گا. 10 + 4 4 اوپر آئے گا. 4 + 3 7 اور 8. آپ کو کسی بچے کے رونے کی آواز تو نہیں آ رہی؟ سچ سچ بتائیے گا ایمانداری سے. یس, آ رہی ہے. نو. وہاں بہت کان لگا کے سن رہی ہے. اچھا رکو. دیکھو اب آ رہی ہے. 7 into 120, ہاں 7 into 120 بھی کر سکتے ہو. ہاں ہاں صحیح ہے. سوری ایک منٹ, کیا 7 into 120, ہاں ایسے بھی کر سکتے تھے, ایسے بھی بالکل ایسے بھی کر سکتے تھے. اچھا میری آواز اب زیادہ کلیئر ہوئی ہے یا پہلے زیادہ کلیئر تھی؟ ہاں تو میں مجھ سے اتنے دن سے آپ لوگ بول رہے تھے نا کہ سر آپ کی آواز تھوڑی سلو آ رہی ہے, آپ کی آواز تھوڑی سلو آ رہی ہے, تو میں وہی غلطی کر رہا تھا. اور وہ غلطی میں نے دہرانے سے پہلے ابھی فٹافٹ یوں کر کے شیئر صحیح کیا اس کو مائک کو. تو پتہ چلا میں تو اتنی دنوں سے یہ غلطی کر رہا تھا.
ابھی میرا کیمرے کا مائک جو ہے نا وہ کنیکٹ ہوا ہوا تھا. اب میں بولوں یار یہ کیا بچے کیوں بولتے ہیں ایسا، کیا پرابلم ہے. ابھی میں نے ذرا جا کے اس کو مائک والا اپنا مائک ہیڈ فونس والا مائک کنیکٹ کیا تو میں نے کہا او او مائی گاڈ آئی میڈ اے مسٹیک. علی اینڈ بین شیئر $30 سچ دیٹ علی بین شیئر از 3:2. تو سیدھی سی بات ہے بھائی، علی بھائی جو ہیں وہ اپنے گھر جو پیسے لے کے جا رہے ہیں وہ ہے 3x، اور بین بھائی جو ہیں جو کہ بین ہے واقعی میں، وہ 2x لے کے جا رہے ہیں. اب ماہم کو چیک نہیں آ رہی ہوگی. ماہم اب چیک کرو، اب آ رہی ہے آواز تمہیں؟ ہاں یہ مسٹیک ہو رہی تھی مجھ سے. علی اور بین کو جب میں ایڈ اپ کروں گا تو یہ میرے پاس ہو جائے گا 3x + 2x، اور اٹ از گوئنگ ٹو بی واٹ، یہ تمہارے پاس ہو جائے گا $30. ٹھیک ہے، تو اٹس گونا بی 5x از اکول ٹو 30 اینڈ x از اکول ٹو 6 اوور ہیئر. اچھا ابھی تو یہ پتہ چلا ہے علی کا شیئر پوچھ رہا ہے وہ مجھ سے. تو علی جو ہے وہ 3x لے کے جا رہا تھا تو x کی جگہ 6 رکھا تو یہ 18 ہو گیا. دیٹس کوائٹ کلیئر. اچھا اس کے بعد، اچھا ابھی پہلے ریشو والے سارے سوال نپٹا لیں اس کے بعد ہم جائیں گے اس طرف. اچھا آج پتہ ہے آج میرا ایسا ہو رہا تھا دل، میں نے بولا یار آج میں کلاس ہی لیتا. میں نے کہا نہیں یار لے لو، غلط بات ہو جائے گی. آج میرا سر اتنا زیادہ پھٹ رہا ہے، صبح سے کلاسز لے لے گی لے لے گی لے لے گی لے لے گی. مجھے نیند بہت آ رہی ہے. اچھا جین پٹ سم ریڈ بلونس اینڈ سم بلو بلونس انٹو اے بیگ اور دا ریشو آف دا ریڈ بلونس انٹو اے بلو بلون. ہاں ایسے ہی ہوتا ہے منڈے کو، صحیح کہہ رہے ہو. ریشو آف ریڈ بلونس ٹو بلو بلونس از 3:4. یار بہت سمپل ہے یار یہ. اس میں کیا کہہ رہا ہے، اس میں کہہ رہا ہے کہ یار بلو والے جو بلون ہے نا اور ریڈ والے جو بلون ہے، ریڈ والوں کی کوانٹٹی ہونے والی ہے 3x اور بلو والوں کی کوانٹٹی ہونے والی ہے 4x. اتنا سمپل سوال میں نے نہیں دیکھا. کہہ رہا ہے دیر آر 84 بلونز ان دا بیگ، یعنی کہ ٹوٹل بلونز کی تعداد 84 ہے. اٹ مینس 3x + 4x از گوئنگ ٹو بی 84 اوور دیئر. تو یہ ہو جائے گا تمہارے پاس 7x = 84 اور x کی ویلیو آ جائے گی 84/7. تو 84/7 اگر تم کرو گے تو 7 × 7 ہو جائے گا. 8 میں 7 گیا بچا ایک، یہ 4 آ گیا، 7×2 = 14 ہو جائے گا. یہ کراس کینسل، یہ ختم ہو گیا، یعنی کہ ایکس کی ویلیو جو بچ گئی تمہارے پاس بچ گئی 12. اب تم کیا کرو گے، اب تم نکالو گے. اس نے کیا بچا ہاؤ مینی بلو بلونز آر ان دا بیگ، تو بلو بلونز پتہ کرنا ہے. تو 4x تھا کاؤنٹ، تو 4 × 12 ہو جائے گا، دیٹس گونا بی 48. ہاں ایٹ دا پارٹی دا ریشو آف دا بوائز ٹو گرلز از 5:4. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بوائز جو ہیں وہ ہیں 5x تعداد میں، اور گرلز جو ہیں وہ ہیں میرے پاس 4x تعداد میں. تو دیر آر 40 بوائز ایٹ دا پارٹی. تو بوائز کی تعداد 40 ہے، تو 5x = 40 اور x کی ویلیو آ گئی 8. فائنڈ دا ٹوٹل نمبر آف چلڈرن. ٹوٹل نمبر آف چلڈرن پتہ کرنے کے لیے دو کام ہے. پہلے 5x نکال لو، 5x تو پتہ ہی تھا 40 ہے. پھر تم 4x نکال لو، تو 8 یہاں پلیس کر دو تو 32 ہو جائے گا. دیٹس گونا بی 72. ورنہ اس کا ڈائریکٹ کام کیا ہو سکتا ہے کہ 5 + 4 9x ہو جائے گا. تو 9x کی جگہ 8 لکھ دو، وہ بھی 72 ہی آنسر آئے گا. ٹوٹل تعداد پتہ کرنی ہے نا، تو ایسے بھی پتہ کر سکتے ہیں. صحیح ہے. تو میرے خیال سے ریشو والے سوال تم لوگوں کو کافی حد تک سمجھ میں آ گئے ہیں، تو مجھے نہیں لگتا آیا کوئی پرابلم ہوگی. میں ایک دو سوال دے کے دیکھتا ہوں آپ لوگوں کو، آپ لوگ کریں ذرا. اگر آپ لوگوں سے صحیح ہو رہے ہوں گے تو دین وی آر گوئنگ ٹو موو فار پیپر 2. پیپر 2 کے کوشچنس کی طرف چلے جائیں گے. چلیں اس کو دیکھ کے بتائیں وہ کتنے ہیں 8x. تو 3x اور 8x تو ہو گیا. اب وہ کہہ رہے ہیں دیر آر 24 بلو کاؤنٹرز ان دا بیگ، ہاؤ مینی ریڈ کاؤنٹرز آر دیئر. ٹوٹل بلو کاؤنٹرز جو ہیں وہ 24 ہیں. تو 8x برابر ہو جائے گا 24 کے، x کی ویلیو آ جائے گی 3. وہ پوچھ رہا ہے ریڈ کاؤنٹرز کتنے ہیں، تو 3x تھے ریڈ کاؤنٹر، تو 3 × 3 کرو گے تو 9 ہو جائے گا. پہلے والے کا آنسر تو 9 آ رہا ہے. پھر وہ کہہ رہا ہے ایمی اینڈ بین شیئر $360 ان دا ریشو 3:2، یعنی کہ ایمی جو ہے اس کو 3x ملیں گے اور بین کو جو ہے وہ 2x ملیں گے.
اور 360 ان کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے، تو 3x + 2x = 360 ہو جائے گا. اور اب یہ ہوگا کہ یہ ہو جائے گا 5x = 360، اور x = 360 / 5 کروں گا میں تو کتنا ہو جائے گا میرے پاس؟ 5 72 5 اور 5 10، ہاں صحیح ہے 72 ہو جائے گا. تو اب یہ 72 ہو جائے گا، تو مجھے بین کا شیئر پتہ کرنا ہے. تو بین کا شیئر جو تھا وہ تھا 2x، اور 2 × 72 = 144. یس اٹ واز کریکٹ، مشتبہ واز آلسو کریکٹ. ہاں مشتبہ دیکھ لیا بیٹا میں نے، ٹینشن مت ہوا، میں نے دیکھ لیا. آئی واز چیکنگ یور آنسر ایگزیکٹلی. تم تو بول رہے تھے فون ڈیڈ ہو رہا ہے میرا. میں نے بولا پتہ نہیں کہاں غائب ہونے والا ہے، ایک دم سے چلا جائے گا کلاس سے. ہو جائے گا بس. تم ڈیٹ کر لو اس کو آگے پیچھے نا، تم 7 8 اپلیکیشنز اور کھول لو تاکہ جلدی سے ڈرین ہو جائے بیٹری. تم سے رکا نہیں جا رہا کلاس میں. الائس اینڈ برینڈا شیئر $300 سو دیٹ الائس شیئر اینڈ برینڈا شیئر. یہ والا کر کے دکھاؤ. ہاں بیٹا بالکل اسکرول اپ کر سکتا ہوں، یہ آ گیا اسکرول اپ. نیٹ از کریٹنگ پرابلم، آئی مے ناٹ بی ایبل ٹو ریپلائی کوئکر. آپ کی آواز بھی بیچ بیچ میں کٹ رہی ہے ڈیو ٹو اٹ. اچھا اوکے، آئی گاٹ اٹ. اچھا لامیا گاٹ دا آنسر آف دس ون. Mustafa also got the answer of this one. باقی بچوں سے نہیں ہوا ابھی تک؟ کنفیوز بٹ آئی گاٹ 120. اچھا ٹھیک ہے میں کروا رہا ہوں. بھائی اس میں کہہ رہا تھا اس سوال میں کہ ایلس اینڈ برینڈا، تو ایلس کا تو 3x ہو جائے گا اور برینڈا کا جو ہے وہ 7x ہو جائے گا.
وہ کہہ رہا ہے ایلس اینڈ برینڈا شیئر 300، تو اس کا مطلب یہ ہوا 3x پلس 7x ہو جائے گا. اب کرنا کیا ہے، یہ ٹوٹل دونوں کا شیئر ہے تو وہ 300 ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے. اس کا مطلب بات سیدھی سی ہے کہ اٹس گونا بی 10x اکول ٹو 300 اور x ول بی اکول ٹو 300 ڈیوائڈیڈ بائی 10. تو x کی ویلیو جو ہے وہ میرے پاس آ جائے گی 30 آئی گیس. ٹھیک ہے، یہ 30 ویلیو آ جائے گی جب، تو 30 ویلیو آنے کے بعد، اچھا میں دیکھتا ہوں ابھی. 30 ویلیو آنے کے بعد x 30 آ گیا تو پہلے دونوں کا شیئر نکال لیتے ہیں. 3x نکالتے ہیں تو 3 انٹو 30 اٹس گوئنگ ٹو بی 90، اور 7x جو ہے وہ 7 انٹو 30 اٹس گوئنگ ٹو بی 210. اس نے پوچھا ہاؤ مچ مور ڈز برینڈا ریسیو دین ایلس، یعنی کہ برینڈا کو ایلس سے کتنے زیادہ ملیں گے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یو آر جسٹ گوئنگ ٹو کیلکولیٹ دا ڈفرینس آف دیم. تو ڈفرینس آپ نکالو گے نا تو اس کا ڈفرینس آئے گا 120. یس 120. تو ماہم لامیا تم نے پہلے غلط آنسر دیا تھا، پھر تم نے کریکٹ آنسر دیا آئی گیس، ایسا ہی کچھ ہوا ہے. لیٹ می سی. یس، تم نے ایسے ہی کیا. اینڈ ایز آئی واز تھنکنگ کہ تم نے پہلے غلط دیا تھا، اب تم نے صحیح دیا. اچھا مشتبہ کا بھی آنسر غلط تھا، مشتبہ کو غلطی اپنی پتہ چل گئی ہوگی اگر وہ یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے اب تک تو. اگر وہ ہمارے ساتھ موجود ہے تو وہ تو موجود ہے. ڈنٹ ریڈ دا کوشچن. ہاں یہی ہوتا ہے، یہ سب سے بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا او لیولس کے بچوں کا، کہ سوال کو ذرا سا پڑھ کے فوراً شروع کر دیتے ہیں دھر 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 سالو کرنا. ارے نہیں بھائی، پورا تو پڑھ لو پھر دیکھو کیا ہو رہا ہے. تو ذرا سا پڑھنے والا جو معاملہ ہے نا، یہ بڑا ہی خراب ہے. چلیں آپ کے سامنے دوسرا سوال آ رہا ہے. یس، مہام کا آنسر بالکل صحیح تھا. اور مہام نے ایگزیکٹلی میرے آنسر لکھنے سے پہلے تھوڑی دیر پہلے ہی، اس نے جب میں نے اسٹارٹ کیا تو اس نے بتا دیا مجھے آنسر کہ یہ آنے والا ہے. آئی واز آلسو تھنکنگ کہ شاید یہی آ جائے گا کیونکہ دو آنسرز میرے پاس سیم آئے تھے. اچھا، احمد پیز اے ٹوٹل آف $81 فار وڈ پینٹ اینڈ ہیمر. دا اماؤنٹ ہی پیز فار دا وڈ پینٹ اینڈ ہیمر آر ان دا ریشو آف 4:3:2. یعنی کہنے کا مقصد سمپل سا ہے کہ جو وڈ ہے اس کا 4x ہو جائے گا، پینٹ کا 3x ہو جائے گا، اور ہیمر کا 2x ہو جائے گا. یہ سب کا ریشو ڈسٹریبیوٹ ہے. کہہ رہا ہے احمد پیز اے ٹوٹل آف $81. احمد نے $81 پے کیے. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 4x پلس 3x پلس 2x از گوئنگ ٹو بی 81 اوور دیر. تو یہاں سے پہلے ایکس نکالنے پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے. 4 پلس 3 7 پلس 2 از 9x از اکول ٹو 81 اینڈ ایکس از گوئنگ ٹو بی 9 اوور دیئر. ایکس کی ویلیو ہو جائے گی 9. کیلکولیٹ ہاؤ مچ احمد پیز فار دا ہیمر. آپ کو ہیمر کا بتانا ہے. ہیمر کا جو تھا وہ 2x تھا، تو آپ نے ایکس کی جگہ پہ صرف اور صرف 2 کو پلیس کرنا ہے. تو اٹس گونا بی 9 اینڈ دیٹس گوئنگ ٹو بی $18. آپ کے پاس $18 ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. وین احمد پیڈ $81 ہی ہیڈ ریسیوڈ اے 10% ڈسکاؤنٹ آن دا نارمل پرائز. کیلکولیٹ دا نارمل پرائز. اچھا اب یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ وین احمد پیڈ $81 ہی ہیڈ ریسیو اے 10% ڈسکاؤنٹ آن دا نارمل پرائز. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نارمل پرائس کچھ نہ کچھ تو ہوگی ڈیفینیٹلی. نارمل پرائس مجھے پتہ نہیں ہے، اس کو میں نے ایکس لے لیا. تو جو بھی ایکس کی پرائس تھی وہ 100% کمپلیٹ تھی، لیکن جب اس کو ڈسکاؤنٹ ملا 10% کا تو اس کا مطلب وہ 90% ہو گئی. تو 90% کرنے سے اس اماؤنٹ کا 81 بن رہا ہے. اب کہنے کا مقصد ہوا کہ میں اس کو پرسنٹیج سے سالو کر رہا ہوں کیونکہ پرسنٹیج ہی تھی بیٹا. تو یہ 90 انٹو ایکس ہو جائے گا اور 100 انٹو 81 ہو جائے گا. سو ایکس از اکولس ٹو 100 انٹو 81 ڈیوائڈیڈ بائی 90 ہوگا. زیرو سے زیرو چلا جائے گا، 9 ون زا 9، 9 9 زا 81، اور ایکس کی ویلیو 9 10 زا 90 ہو جائے گی. تو کل ملا کے یہ آنسر آئے گا میرے پاس. ٹھیک ہے. ہاں بیٹا اس میں یہ ہوا ہے سمرا کہ جیسے مثال کے طور پہ $81 ہے نا، تو اب آپ کے پاس ایکس کا جو بھی اماؤنٹ تھا دیٹ شوڈ بی 100. وہ 100 ہو جائے گا کیونکہ ایکس آپ کو نارمل پرائس تھا وہ پتہ نہیں تھا، تو نارمل پرائس تو 100 ہو گیا. اب اس کے بعد اگلی چیز کیا ہے کہ بھائی اس نے پرائس کو 10% سے کم کیا ڈسکاؤنٹ دینے کے لیے، تو وہ 81 ہو گیا. یعنی کہ اگر میں اس کو 90% بنا دوں تو یہ 81 کے برابر ہے. اب میں نے وہی یونٹری میتھڈ فالو کیا جو میں فالو کرتا ہوں کلاس میں پرسنٹیج نکالنے کے لیے. تو میں نے اس کو ڈائریکٹلی اس کے ساتھ سالو کر لیا. اب میں نے کراس ملٹیپلائی کیا تو میرے پاس ڈائریکٹلی ایکس کی ویلیو آ گئی دیٹ از 90. یعنی کہ اوریجنل اماؤنٹ جو تھا نارمل پرائس جو تھی وہ تھی $90 کی. گاٹ اٹ؟ سمجھ آئی بات؟ ٹھیک ہو گیا. صحیح ہے. اچھا
اچھا بچوں، اب اس میں کوئی زیادہ چیزیں تو ہیں نہیں، مطلب یہی چلتا رہے گا. تو میرا یہ خیال ہے کہ بس پھر ہم آج کی کلاس کو اتنا ہی رکھتے ہیں. اور اب جو ہے ہمیں اگلی کلاس لینی ہے، اور اگلی کلاس جو ہے اس میں بھی میں تھوڑا سا ریشو کرواؤں گا، لیکن اب میں پیپر 2 کی طرف جاؤں گا. کچھ کوشچنس میں ہوم ورک کے لیے ابھی پلیس کر رہا ہوں اسکرین پہ، تو آپ وہ تمام بچے فٹافٹ ان کا اسکرین شاٹ لیں گے. جب بولوں گا تب اسکرین شاٹ لیں گے، ابھی مت لیجیے گا. اور ایک بچہ کو یہ بھی کرے گا کہ مجھے جو ہے نا اسکرین شاٹ لے کے وہ گروپ میں جو ہے وہ پوسٹ کر دے گا، تاکہ میں بھی اسے بعد میں دیکھ سکوں. میں اسکرین شاٹ لوں گا نا، اسکرین شاٹ تو میں لے لوں گا، پھر مجھے واٹس ایپ کھولنا پڑے گا، میں کھولنا نہیں چاہ رہا ابھی لیپ ٹاپ پہ. ٹھیک ہے، تو آپ میں سے جو بھی لے گا اسکرین شاٹ، جت سبھی لیں گے ویسے تو، لیکن کوئی ایک بچہ ایسا اللہ کا نیک بندہ ہوگا جو کہ اس کو پلیس کرنے والا ہے گروپ کے اوپر. تو جسٹ اے سیکنڈ، ابھی نہیں، ابھی اسکرین شاٹ نہیں لینا. لیٹ می جسٹ برنگ دا کوشچنس. ایک سوال اس میں ایسا آئے گا آج، جو آپ لوگوں کا نا ٹاسک ہے وہ آپ لوگوں نے کرنا ہے، آپ نے سوچنا ہے وہ سوال کس طرح سے کیا جا سکتا ہے. ابھی نہیں لینا ہے اسکرین شاٹ، جب بولوں گا تب لینا ہے. ٹھیک ہے، میں کوشچنس پلیس کر رہا ہوں یہاں پہ اسکرین پہ. ڈیفینیٹلی سوال آسان نہیں ہوگا، تھوڑا سا مشکل ہوگا. اینڈ یو گیز آر تھنکنگ اباؤٹ دیٹ کوشچن. آپ لوگ سوچیں گے اس کے بارے میں کہ وہ ایسا کیوں ہوا اور ایسا کیسے کیلکولیٹ ہو سکتا ہے. بس یہ آ گیا لاسٹ کوشچن. اور اب جو بھی بچہ اسکرین شاٹ لینے والا ہے وہ فٹافٹ جلدی سے اسکرین شاٹ لے لے، مجھے آخری کوشچن ڈالنا ہے بس اس میں. ٹھیک ہے بھائی، یہ آپ کا ہوم ورک ہے پورا. اس میں ایک سوال یہ رہا، ایک سوال یہ رہا، ایک سوال یہاں پر، ایک سوال یہاں پر، ٹوٹل کل ملا کے 4 سوال ہیں. اب جلدی سے اس کا اسکرین شاٹ لیجئے، گروپ میں ڈالیے. اور اگر کسی کو کوئی چیز پوچھنی ہے تو وہ بھی پوچھ سکتا ہے مجھ سے.